بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چراغوں سے بھری گلیاں، یہ ایک مجموعہ ہے اردو نظموں کا، جس کے تخلیق کار ہیں ڈاکٹر جواد جعفری۔ اچھا، ان نظموں کا بین الاقوامی طور پہ تراجم ہو چکے ہیں۔ میں کافی زبانوں تک تو مجھے یاد ہے، چیکوسلوواکیا، چائنیز اور کئی اور رائٹرز ہیں۔ میکسیکو کی ایک رائٹر ہے، امریکنز، کینیڈینز اور ڈنمارک، کہاں کے رائٹرز ہیں جنہوں نے ان کے تراجم کیے ان نظموں کے۔ لیکن یہاں کے جو پاکستان کے جو تخلیق کار ہیں، تجزیہ نگار ہیں، ان کے ذائقے اکٹھے کرنے کے لیے، ان کے تجزیات جو ہے اکٹھے کرنے کے لیے ایک صحیح کی ڈاکٹر جواد جعفری کے ہونہار طالب علم ہیں محمد انیس رزاق۔ انہوں نے گویا اردو نظم کا 7واں در کھول دیا۔ تو کیسے کھلا یہ در؟ کہاں سے فیض ملا؟ کہاں سے آئیڈیا آیا؟ ہم چاہیں گے کہ انیس رزاق صاحب سے اس کے بارے میں کچھ پوچھا جائے، وہ فرمائیں کہ یہ کیسے آئیڈیا آیا، کیسے خیال آیا۔ جی انیس رزاق صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ مجھے لٹریچر سے وابستہ ہونے کا جو ایک شوق تھا، وہ اللہ نے مجھے ایک بڑے اساتذہ کرام کے ذریعے نصیب کیا۔ مجھے اگرچہ بہت عمدہ اساتذہ کرام نصیب ہوئے، اور ان میں ڈاکٹر جواد جعفری جیسا مجھے ایک عمدہ انسان میسر آئے۔ ماشاءاللہ۔ ان کے سائے میں نے جب بیٹھنا شروع کیا تو ایک عجیب سا شوق جو ہے پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنے کا بھی جو ہے میرے ذہن میں آیا، اور ڈاکٹر صاحب کی نظمیں جب ان کے پاس بیٹھ کے اور ان کے تراجم پڑھنے اور ان کی کتابیں پڑھنی، اور خاص طور پر ڈاکٹر صاحب کا جو ایک بڑا نظریہ تھا نا، جنگ مخالف جو نظریہ تھا، اور ایسی نظمیں جو آپ نے جنگ کی مخالفت میں لکھی، اس چیز نے مجھے بڑا اٹریکٹ کیا۔ اور پھر نا بہت سارے لوگ تھے وہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں نا ان کی نظموں کے ترجمے کر کے یا اس کا تجزیہ کر کے پیش کرتے تھے۔ جی، میں نے ایک دن عرض کیا، سر جی کہ یہ اگر نہ باقی کر سکتے ہیں تو ایک مہربانی مجھ پر کر دیں کہ مجھے اس بات کی اجازت دیں کہ لکھوانا بڑے بڑے اساتذہ جو شاعر ہیں ان تک میں نہ اپنی محنت کر کے خود پہنچوں گا، لیکن یہ ہے کہ مجھے بس یہ شرف بخش دیں، اجازت دے دیں کہ میں آپ کی نظموں کو اکٹھا کروں، اور اس کو اکٹھا کر کے کتاب کی صورت میں کیا میں ایسا شائع کر سکتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب پہلے خاموش ہو گئے، پھر فرمایا کہ بیٹا، میں آپ جو ہیں میرے لیے بچوں کی مانند ہیں، تو میں کسی پریشانی میں تو نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن یہ آپ کا اگر شوق ہے تو میں بھی دیکھتا ہوں کتنا ایک شوق ہے، آپ کر کے دیکھ لو۔ ٹھیک۔ تو پھر اس طرح ڈاکٹر صاحب نے جب اجازت دی تو پھر نا میں نے دوسرے سیمسٹر سے یہ کوشش شروع کی۔ واہ۔ میں بی ایس اردو کے مکات دوم کا اس وقت طالب علم تھا۔ اب دوسرے سیمسٹر میں تو جو بچے ہیں وہ ابھی سنبھل رہے ہوتے ہیں۔ جی بے شک ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اور اس وقت نا ایک دفعہ میں نے کسی کو کلاس میں نہیں بتایا سوائے اپنی ذات کے اور اپنے بڑے بھائی جان کی۔ علی بھائی جان سے عرض کیا، انہوں نے مجھے اس بات میں نا بڑا سپورٹ کیا، انہوں نے کہا آپ کام کرو اور میں ساتھ ہوں۔ اور ادھر سے ڈاکٹر صاحب کا جو تھا اجازت نامہ میرے لیے بہت بڑی معنی رکھتا تھا۔ میں نے پھر ڈاکٹر صاحب کی نظمیں اکٹھی کی، اور پھر نا بڑے بڑے شاعروں کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ان سے جو ہے میں نے انہیں کہا کہ آپ اگر تجزیہ کریں تو یہ کتابی صورت دینا چاہتا ہوں۔ ان سب نے میرا جو ہے مجھے بڑا عزت بخشی، اور نہ انہوں نے مجھ ناچیز کی اوقات سے بھی زیادہ عزت بخشی، اور پھر انہوں نے نا اپنا جو کنٹریبیوشن تھا وہ کیا۔ ماشاءاللہ۔ پھر میں نے سب نظموں کو لیا، اس پر کام کیا، اس کو نا پبلشر سے، ہمارے پاس تو آپ کو آنا بھی نہیں پڑا، ہم وہیں آپ کو اویلیبل تھے۔ آپ کی مہربانی تھی کہ آپ ہمیں وہاں میسر تھے، یا ہماری قسمت تھی۔ تو سر جی آپ نے بھی سر ڈاکٹر صغیر احمد صغیر صاحب کا یہ بڑی کرم نوازی ہے کہ آپ نے مجھے تجزیہ دیا۔ پھر میں نے تمام تجزیات کو اکٹھا کیا، اور پھر اس طرح کام کرتے ہوئے جو ہے اس کو کتابی صورت میں لانے تک جو ہے میں نے کوشش کی ہے۔
میری یہ ادنا سی کوشش ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ کام ایک بہت بڑے انسان پر کیا ہے. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں نے اپنے قبلہ ڈاکٹر جواد جعفری صاحب کی جو نظمیں ہیں مجھے شرف حاصل ہوا ہے کہ میں نے اکٹھی کی ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ اس کو میں سب سے بڑی چیز سر ڈاکٹر جواد جعفری صاحب کی اجازت ہے، اور ان شاعروں کا بڑا ایک، میں جو ہے جتنا بھی کہوں نا، ان سب کا بہت بڑا ایک اس میں کنٹریبیوشن ہے، جنہوں نے مجھے جو ہے اس بات پر سراہا اور میرا انیس ساتھ دیا. رزاق، آپ کو یہ شرف مبارک ہو. جزاک اللہ، اور شکریہ. آپ اس وقت رائٹرز کی لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں اس چھوٹی سی عمر میں. آپ کو ڈھیروں مبارک، اور یہ آپ کا پہلا قدم ہے. جی بے ہم شک. یہ چاہیں گے کہ آپ اگلے قدم آپ اٹھاتے چلے جائیں، اور آمین. تنقید کا کام، تجزیے کا کام آپ کرتے چلے جائیں. ہمیں بہت آمین. خوشی ہوگی آپ کی تمام جو تحریریں ہیں، تمام آپ کی جو کتابیں ہیں، اگلی آنے والی کتابیں، ان کو پڑھ کے ہمیں خوشی ہوگی. بہت بہت آمین. شکریہ. جزاک اللہ سلامت سر، بہت سلامت شکریہ. سلامت.